حضور میرا سوال سورہ یاسین سے تعلق رکھتا ہے. اس میں ہے کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززناہما بثالث. تو ادھر اثنین اور ثالث پر آپ اگر روشنی ڈالیں تو. پہلے یہ بتائیں کہ پرانے علماء کیا کہتے ہیں. اس میں تو ہمارا جو قرآن شریف ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اثنین میرے خیال میں ایسا ہی بتایا. اور ثالث سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت پوری پڑھیں, کیا وہ نکلتی ہے بات اس سے؟ مجھے اس پر مطلب چاہیے, پتہ نہیں کیا ہے. یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والے کا ذکر ہے اصل میں. تو رسول اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں ہے, وہ کوئی بیرونی شہادت ہے جو آپ کے تائید میں پیش ہونے والی ہے. وہ یتلو ہو شاہد من ہو کی آیت کو پیش ساتھ رکھ کر پھر ترجمہ بنے گا. یتلو ہو شاہد من ہو, رسول اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں جو اپنے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں اپنی گواہی دینے کے لیے, اور اس کے پیچھے آنے والا ایک ایسا عظیم الشان گواہ ہے جو اس کے حق میں گواہی دے گا. یہ دوسری آیت میں ہے. یہاں بھی وہی مضمون ہے دراصل کہ انکار کی صورت میں پے در پے گواہیاں ظاہر ہوئی ہیں. بس ان دونوں آیات کا چونکہ ظاہری اور باطنی جوڑ ہے, دکھائی دے رہا ہے, اس لیے ایک دوسرے سے مخالف نہیں ہو سکتی. ایسا ترجمہ جائز نہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہو جائے. پڑھیں. اس سے پہلی آیت سے شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. اس میں اس آیت کو دوبارہ غور سے سنیں. قرآن کریم کا ایک بطن نہیں ہوتا, کئی بطون ہوتے ہیں. ایک اس سے یہ بطن ملتا ہے کہ ایسے لوگ جن کی طرف پہلے رسول ایک آیا, اس کا انکار کیا, پھر دوسرا آیا, اس نے انکار کیا, پھر خدا نے تیسرا بھیج کر ان کو اس سے معزز فرما دیا. مگر سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کیا اسی قوم کی طرف آئے تھے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ کیا اسی قوم کی طرف آئے تھے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں؟ کیا وہ رسول الی بنی اسرائیل نہیں تھے؟ کیا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول نہیں تھے؟ تو اگر ان کے حوالے سے ترجمہ کرنا ہوگا تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسا نبی آیا جس کا انکار ہوا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا. اس صورت میں موسیٰ کی خاطر اس کا ایک غلام بھیجا, اس کا بعد میں آنے والا بھیجا گیا, اور پھر ان دونوں کو عزت دینے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ ترجمہ آپ کا دل قبول کرتا ہے؟ یعنی بات ہی, عنوان ہی حضرت موسیٰ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا, ان کی قوم نے آپ کا انکار کر دیا, پھر خدا نے ایک دوسرا بھیجا, بنی اسرائیل نے اس کا بھی انکار کر دیا, تب اللہ نے تیسرا بھیجا تاکہ موسیٰ کا انکار اور عیسیٰ کا انکار نہ ہو, اور اب اس کی تقویت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے پیغام کو ماننے پر مجبور کر دیا جائے. جو تیسرا آیا ہے وہ تو گواہ کے طور پر اور پہلے کو تقویت دینے کے لیے آیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے تھے کہ موسیٰ بھی ان کی گواہی دے اور عیسیٰ بھی ان کی گواہی دے, اور یہی قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کی گواہیاں تم تورات میں بھی پڑھتے ہو, انجیل میں بھی پڑھتے ہو. یہاں تو الٹ قصہ ہے. اور پھر وہ آیا تھا یتلو علیہم شاہد من ہو, وہ نکالیں پوری. وہ تو ایسا رسول ہے, اس سے پہلے بھی گواہ ہیں, بعد میں بھی ہیں, اور اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جو مرکز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. اس آیت سے اس آیت کا تصادم کریں گے تو پھر قرآن کریم میں
کہ یہ دعویٰ کہاں جائے گا، اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. اس لیے وہ آیت سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بحث ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو تفحص کریں تاریخ میں کن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اور بعض مفسرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک رسول بھیجا اپنا، یعنی پیغمبر، اس کا انکار ہوا، پھر دوسرا بھیجا. مگر یہ ساری بحثیں ایک علمی تفحص ہے، ایک علمی جستجو کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب تک قطعی طور پر قرآن کے حوالے سے ثابت نہ ہو جائے، دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اس آیت کا جو بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں اس پر دوسری آیات گواہ کھڑی ہیں اور وہ درست ہے، اور تاریخ بھی اس کے حق میں گواہی دے. اس لیے یہ ہاں اب وہ آیت سنیں دوسری. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ یہ ہے اماما محمد برا. رسول اللہ علیہ وسلم. کیسی واضح آیت ہے. پڑھیں پھر ترجمہ سنایا، جن کو ترجمہ نہیں آتا ان کے لیے. افمن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد بس منہ. وہ وجود جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر قائم ہو، بہت عظیم روشن دلیل لے کے آیا، یعنی قرآن کریم. وہ یتلو ہو شاہد من ہو، اور اس کا ایک گواہ جو اسی کا ہو، اسی کی امت میں سے ہو، اسی کا غلام، اسی کا عاشق، یہ مراد ہے. یتلو ہو شاہد من ہو، اس کی گواہی دینے والا جو اسی سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کے بعد آنے والا ہو. کیا اس کا انکار کر دو گے؟ جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب اس پر گواہ بن کے آئی تھی، اس کی خوشخبریاں دے رہی تھی. تو ان آیات نے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مرکزی حیثیت میں پیش کیا ہے، پہلوں کو بھی غلامانہ حیثیت میں گواہ دینے والا، اور بعد میں والے کو بھی غلامانہ حیثیت میں گواہی دینے والا. اس آیت سے کیا جوڑا اب نکالیں؟ وہاں حضرت موسیٰ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے انکار کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے. اس لیے وہ جو ترجمہ ہے اگر ہماری تفسیروں میں بھی راہ پا گیا ہو تو غور طلب ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. سمجھے؟ جی زیادہ گہری نظر سے دیکھنا چاہیے. اور اگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں یہ اس میں ایک تضاد دکھائی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر قلم اٹھایا ہو تو اس میں ہر مسئلہ حل کر دیا ہوگا لازماً. تو یہ منگوائیں، دیکھیں یہاں ہمارے پاس ہیں کتابیں. جی بہتر. حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر اس آیت کی نکالیں. جی ٹھیک ہے. جی بہتر. پھر آگے جی آگے آیت میں پڑھ دوں. کون سی؟ یہی تو ختم ہو گیا نا. ہاں سید دست یہی جی ہے. ہاں جی بس اور کتنی گفتگو نہیں کروں؟ بس ٹھیک ہے. میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسا ترجمہ کسی آیت کا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی کرنے والا ہو اور اس صورت میں پیش کیا جائے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کو منوانے کی خاطر آئے تھے. ایسے ترجمے کو نہ مسلمان کی فطرت قبول کرتی ہے، نہ انسانی عقل اس کو اس لیے قبول کر سکتی ہے کہ اگر اس کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ سب سے افضل اور سب امتوں کے لیے ہیں، تو پھر امت موسوی کی خاطر صرف یہ کام کرنا یہ عقل میں نہیں آتا. اس کے برعکس ایسی آیات ہیں قطعی طور پر جہاں بالکل الٹا مضمون مل رہا ہے اور واضح مل رہا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے موسیٰ آئے تھے، اور تورات میں وہ گواہی آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے. اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام جو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے، یتلوہ کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، تابع نبی، جو قرآن کریم میں سورہ نساء میں پیش ہوئی اس کے مطابق ہے بالکل. من یطع اللہ والرسول، سو مطیع نبی کی خبر ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اور یتلو کا مطلب ہے تلاوت بھی کرتا ہے، یعنی قرآن کو تلاوت کرتا ہے. جس طرف بھی ضمیر کو لے جائیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی امتی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کھل کر بیان کر رہی ہے. وہ بعد میں آئے، پیچھے پیچھے آئے،
وہ وہی قرآن پڑھے جو آپ پڑھتے تھے اور وہ گواہ بن جائے. بس پیچھے آنے والا آپ کے یہ مسیح تو ہو ہی نہیں سکتے, پرانے مسیح نہیں ہو سکتے, لیکن نئے مسیح ہو سکتے ہیں. اور اس پہلو سے حضرت موسیٰ کے پیچھے آنے والا وہ مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے والا یہ مسیح, تو ساری گواہیاں اس آیت میں اکٹھی ہو گئی ہیں. یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں. اگر اس کے برعکس کوئی اور شواہد ہے تو دکھائے جائیں.